المعصومين المنتجبين المنتحبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. آغاز سخن اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کی نماز کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر سے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں. محمد ایک ایسی صلوات پڑھیں تاکہ گفتگو کرنے کا دل کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع گفتگو ہمارا ولایت اور ہدایت اور اس کے لیے جن آیات مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ مبارکہ البقرہ اور اس کی آیت کا نمبر 256 اور 257 نمبر ہیں. معروف آیات ہیں آیت الکرسی کی. اشعار خداوند عالم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت. بس جو بھی طاغوت کے ماننے سے انکار کرے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. بس اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. واللہ سمیع علیم. بتحقیق اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. اس کے بعد میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جن لوگوں کا ولی ہے، اللہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. اس کے بعد فرمایا والذین کفروا اولیاء. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی کافر ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ انسان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. سامعین محترم، اس وقت تک انسان نور کی طرف سفر نہیں کر سکتا جب تک ولی نور کو نہ پہچانے. تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا. اس وقت تک انسان نور کی طرف سفر ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ نور کے ولی کو نہ پہچانے. جو خود نور نہ ہو وہ تمہیں نور کا راستہ کیا دکھائے گا؟ اگر نور کا راستہ دیکھنا ہے تو تمہیں نور تک پہنچنا پڑے گا. سامعین محترم، نور کا جو لغوی معنی کیا ہے نا، علماء و مفسرین نے وہ 3 معنی بیان فرمائے ہیں. فرمایا نور کی خصوصیات یہ ہے، نور دکھتا بھی ہے، نور دیکھتا بھی ہے، نور دکھاتا بھی ہے. 3 جملے میں نے بیان فرمایا. لفظ سے نور کا جو معنی کیا ہے نا، نور کا، فرمایا نور دکھتا بھی ہے، نور دیکھتا بھی ہے
اور نور دکھاتا بھی ہے۔ اس لیے تو جب آل محمد علیہ السلام سے پوچھا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، تو ایک جملے میں فرق بیان فرمایا، کہا جو دور سے کھڑا ہو کر منزل بتائے اسے نبی کہا جاتا ہے، اور جو انگلی پکڑ کے منزل تک لے جائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت فرق ہے۔ نبی جو آپ کو ایک جگہ پر کھڑے ہو کر منزل بتائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچائے اسے امام اور ولی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، لفظ ولی کا بھی ایک معنی ہے۔ اس معنی پہ بڑی محنتیں ہوئی ہیں لوگوں کی، اور اس معنی کے لیے جو سب سے زیادہ محنت کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ اس لفظ کے معنی دوست ہیں۔ بڑا ذرا میں نے دقیق سا جملہ کہا ہے، خدا کرے میں اس جملے کو آپ کے اذہان تک منتقل کر سکوں۔ جو سب سے زیادہ محنت کی گئی اس لفظ کے لیے وہ یہ کہا گیا کہ اس کے معنی دوست کے ہیں۔ جب ہم نے لغت میں دیکھا، جو لغت شیعہ سنی کی نہیں ہوتی، تاریخ بھی شیعہ اور سنی کی نہیں ہوتی۔ تاریخ مورخ لکھتا ہے، یہ ضرور ہے کہ مورخ کے ذہن میں جس کی محبت ہوتی ہے اسی کے متعلق لکھتا ہے۔ خیر یہ جملہ بڑا توجہ طلب جملہ تھا، جملے پہ غور کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں میرا کوئی جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے دن آپ کہا تھا کہ میں نے آج تک اپنی خطابت میں 19 سالہ داخری میں کبھی ممبر سے نعرہ نہیں لگایا۔ صرف اگر جملے کے اندر وزن ہو، آپ کو سمجھ آئے، اس قابل ہو کہ اس جملے کی تائید ہونی چاہیے، تو پھر تائید میں حوصلہ افزائی کر دیجیے اس طالب علم کی، ورنہ میرا مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری تربیت جن اساتذہ نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خطیب یا ذاکر نعرے کے لیے مجلس پڑھے نا، نعرے کے لیے بھی، یعنی تو یہ بھی سمجھے اس کی نیاز کا مطالبہ ہے، یہ بھی ایک اس کی نیاز کا مطالبہ ہے، اور حسین کے در سے مطالبہ کرنا چاہیے، حسین کے چاہنے والوں سے نہیں۔ میں نے جملہ کہنا تھا جو کہہ دیا ہے۔ سامعین محترم، ہم جب دینے والے سخی ہیں موجود، یہیں پر ایک اور جملہ کہوں، کسی نے مولا کائنات سے کہا تھا نا کہ حاتم طائی بھی سخی ہے اور آپ بھی سخی ہیں۔ کہا وہ کیسا سخی ہے؟ تو کہا وہ ایسا سخی ہے کہ ایک ہی شخص کو 40 دروازوں پہ اگر ایک شخص آئے تو کسی دروازے سے خالی نہیں لٹاتا۔ مولا نے مسکرا کر کہا تھا وہ کیسا سخی ہے جو ایک سائل کو 40 دروازوں پہ گھما دے۔ سخاوت تو یہ ہونی چاہیے کہ جب ایک سائل ایک دروازے پہ آئے تو پھر اسے اتنا دیا جائے کہ اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب ایسے سخی ہمارے پاس ہیں تو ہاں البتہ ایسے سخیوں کا نوکر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ایسے سخیوں کا نوکر بھی قناعت پسند ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ جناب میثم تمار کے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا۔ مولا کائنات کے دروازے پہ ایک دن صبح کے وقت تک الباب کیا، کہا یا علی میرے بچے بھوکے ہیں۔ مولا کے اپنے بچے بھی بھوکے تھے، لیکن علی سخی ہے نا، علی نے کہا یہ جو مٹی کا ڈیلا ہے نا، اس ڈیلے کو اٹھاؤ۔ علی نے ہاتھ نہیں لگایا، کہا اس ڈیلے کو اٹھاؤ۔ جب میثم نے مٹی کے ڈیلے کو اٹھایا، جب اٹھا رہے تھے تو ڈیلا تھا، جب ہاتھ میں آیا تو سونا تھا۔ جب ہاتھ میں آیا تو وہ ڈیلا نہیں سونا تھا۔ مولا نے کہا جا لے جا، تیرے بچوں کا رزق ہے۔ میثم نے وہیں پر اس مٹی کے ڈیلے کو توڑنا شروع کیا، توڑ کر اتنا سا ٹکڑا اس میں سے لیا اور چل پڑے۔ کہا میثم یہ باقی کیوں چھوڑ گئے ہو؟ کہا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو اسے اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس آپ جیسا سخی مولا ہو پھر اسے اس ڈھیلے کی، اس سونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج آپ نے مشکل کشائی کر دی ہے، جب پھر مشکل پڑے گی مشکل کشا کا دروازہ موجود ہے۔ سامعین محترم، بس انسان کا یعنی جیسا امام ہو، امامون کو بھی کم از کم اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے کہ یہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ڈیلا نہیں بنا سکتے۔ یہ جب چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس وقت چاہیں، یہ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں۔
یہ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں. اور سامعین محترم یہ اللہ کا مٹی کا سونا بننا عدل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. جو میں ایک اور ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیچھے والے دوست ابھی بھی کچھ تھوڑے سے پریشان ہیں، وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ جو مٹی کا سونا بننا ہے نا، یہ عدل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. عدل میں اور فضل میں کیا فرق ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو ہیرا نکلتا ہے نا، یہ کوئلے کی کان سے نکلتا ہے. ان کا سائنسدانوں کا علم یہ بتاتا ہے کہ 100 سال تک جب کوئلہ ایک کان کے اندر بند رہتا ہے تو پھر اچانک اس کے اندر کوئی کیمیائی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں یہ جو کوئلہ ہے ہیرے میں بدل جاتا ہے. یہ جو کوئلہ ہے یہ ہیرے میں بدلتا ہے. یعنی علم یہ کہ علم کے مطابق وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 سال بعد کیمیائی تبدیلی کی وجہ سے جو کوئلہ ہیرے میں بدلے تو یہ عدل ہے. 100 سال کے بعد اگر کسی کیمیائی تبدیلی کی وجہ سے، علم یہ کہتا ہے نا کہ 100 سال کے بعد اگر کوئلہ ہیرے میں بدلے کسی کیمیائی تبدیلی کی وجہ سے تو یہ ہے عدل. لیکن اگر امام علیہ السلام اپنی عبا زمین پر بچھائیں اور زمین سے کنکر اٹھا کر عبا پر ڈالیں، جب تک وہ زمین پہ ہو وہ کنکر ہو، اور ادھر امامت کا ہاتھ لگے اب کنکر نہ رہے وہ ہیرے میں بدل جائے، یہ عدل نہیں فضل ہے. یہ اللہ کا عدل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ فضل خدا نے جس سے چاہا عطا کیا. یہ اور بات ہے کہ ہم بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، میسم بھی چاہنے والے تھے، لیکن ہم میں اور میسم میں بڑا فرق ہے. ایک جملہ بیان کر دوں یہاں پر، ہم میں اور میسم میں کیا فرق ہے؟ پریشان تو نہیں ہوگے؟ بس پریشان نہیں ہونا ان جملوں پہ. میں ساتھ ساتھ دونوں ذمہ داریاں، یہ جو لباس امام پہنتے ہیں نا، کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ دونوں ذمہ داریاں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. ہم میں اور میسم میں کیا فرق ہے؟ نہیں، جملے کو بدل رہا ہوں. امیر المومنین میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ نہیں، جملے کو اس طرح کہہ سکتا ہوں، امام المتقین میں اور متقی میں کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہے جو متقی ہوتا ہے نا وہ امام المتقین کے اشارے کو سمجھتا ہے، امام کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. امام کو اسے کسی کام کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ امامت کے اشاروں پہ چلتا ہے. جس طرح میں نے ایک مجلس میں کہا تھا نا، جو ساری کائنات امامت کے اشارے پہ چلتی ہے. فقط کائنات ہی نہیں چلتی، اس کائنات کا ہر باشعور مومن. اس جملے کی آپ نے لذت محسوس کی، میں نے جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جملہ ہمارے اذہان میں جب تک محفوظ نہیں ہوگا اس وقت تک اس دروازے کی کما حقہ تو فضیلتیں ہم درک ہی نہیں کر سکتے. ہم کما حقہ اس دروازے کی عظمت ہی نہیں پہچان سکتے. سامعین محترم، جملہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب امامت کا ہاتھ کسی جو ہے پتھر کے ساتھ بھی مس ہوتا ہے نا، تو وہ پتھر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ سونے کا بن جاتا ہے. تو سامعین محترم، جن کے وجود کے اندر یہ ولایت جیسا نور رکھ دیا گیا ہو، پھر ان کی قیمت کیا ہونی چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ولی کے معنی کے اوپر بڑی محنتیں لوگوں نے کی، لیکن وہ مجبور ہوئے. انہوں نے کہا ولی کا ایک معنی نہیں ہے. پھر خود ہی انہوں نے مختلف معنی لکھے ولی کے. ایک جملہ، ایک ولی کا معنی مفردات میں راغب نے لکھا ہے، اور اس معنی کے اوپر کی شرح ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، عارف ہیں، آیت اللہ العظمی جوادی عاملی، انہوں نے کی ہے. تسنیم ولایت کتاب کا نام، اس کے مقدمے میں انہوں نے اس لفظ ولی کے اوپر بہت خوبصورت بحث کی ہے. ولایت شیطان اور ولایت رحمان، دونوں ولایتوں کے اوپر بہت کمال کی گفتگو کی ہے. تسنیم شمیم ولایت فارسی میں ہے، اور اس کا ترجمہ نہیں، شمیم ولایت، تسنیم ولایت فارسی میں ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے شمیم ولایت. میرے پاس کتاب موجود ہے. اس کتاب کے مقدمے میں آیت اللہ العظمی جوادی عاملی، جو خمینی بدھ شکن کے شاگرد ہیں،
انہوں نے مقدمے میں ایک ولی کا معنی لکھا، کہا ولی کے اللہ بھی ولی ہے۔ اب جب اللہ کے لیے ولایت کا لفظ استعمال ہوگا تو وہاں لفظ مطلق استعمال ہوگا، یعنی جب اللہ کے لیے یہ لفظ ولی استعمال ہوگا تو مطلق استعمال ہوگا، یعنی جس جیسا کوئی نہ ہو۔ لیکن جب اللہ کے کسی مخلوق کے لیے لفظ ولی استعمال ہوگا، یعنی اگر یہی لفظ ولی رسول کے لیے استعمال ہو یا یہی لفظ ولی امام کے لیے خدا استعمال کرے، تو پھر اللہ اس کے معنی یہ ہوں گے ایسے دو جن میں تیسرا کوئی نہ ہو۔ نہیں، جملے کو یہ مشکل جملہ ہے نا، بحث تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ مجتہدین آسان بحث نہیں کرتے، مشکل بحث کرتے ہیں سامعین محترم، لیکن یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی لذت آئے گی۔ یعنی ایسے دو جن کے درمیان میں کوئی نہ ہو۔ اللہ ولی ہے، جس کو اس نے ولی بنایا، اس کے اور اللہ کے درمیان پھر تیسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ یعنی جب تک رسول ولی ہے، اللہ اور رسول کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا۔ ہاں، جو بھی آئے گا رسول کے بعد آئے گا، جو بھی آئے گا رسول اللہ کے بعد آئے گا۔ جب رسول اللہ کے بعد علی ولی ہے تو پھر اللہ اور علی کے درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا۔ جو بھی آئے گا وہ علی کے بعد آئے گا۔ جب مولا حسن ولی ہوں گے تو پھر جو بھی آئے گا وہ ان کے بعد ہوگا۔ جب امام زمان ولی ہے تو اس زمانے کے، تو پھر جو بھی آئے گا وہ امام زمانہ کے بعد آئے گا۔ اللہ اور ولی دورہ امام زمان کے درمیان بالکل کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس ساتھ ملے ہوئے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ولی کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا؟ کہا اس لیے کہ جو کچھ ادھر سے ادھر جائے گا وہ بھی ولی کے ذریعے جائے گا، اور جو ادھر سے ادھر آئے گا وہ بھی ولی کے ذریعے آئے گا۔ یعنی جو ادھر سے ادھر آئے گا وہ بھی ولی کے ذریعے، جو ادھر سے ادھر جائے گا وہ بھی ولی کے ذریعے۔ اگر اس کے اوپر آپ مجھ سے دلیل مانگے تو میں دلیل اس طرح دے سکتا ہوں۔ خداوند عالم نے اطاعت مانگی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہی ہے نا آیت اس سے آگے بھی ہے، اتنی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے والا جملہ ہے نا وہ امت کے اندر اختلاف ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان تین جملوں پہ پہلے بات کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور پھر اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ یہی ہے نا آیت، تین جملے ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت۔ اب جب حکم میں آئے گی تو پہلے اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی، پھر کس کی ہے؟ رسول کی، پھر کس کی؟ صاحبان امر کی۔ لیکن جب عمل میں ڈلے گی، جب یہی اطاعت عمل میں ڈلے گی تو اب ترتیب الٹ جائے گی۔ سب سے پہلے صاحبان امر کی، پھر صاحبان امر کے بعد رسول اللہ کی، پھر رسول اللہ کے بعد اللہ کی۔ اس لیے تو اللہ نے مطلقاً فیصلہ کر دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اس وقت تک کوئی اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک رسول کی اطاعت نہ کرے۔ یعنی اللہ کی مطلق اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اس وقت تک کوئی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ صاحبان امر کی اطاعت نہ کرے۔ سامعین محترم، کتنے عرصے کے بعد رسول اللہ کی اطاعت لوگوں کی آنکھوں سے مخفی ہو گئی تھی۔ ابھی 25 سال گزرے تھے بصرہ کے اندر جنگ، جب مولا کائنات جنگ کے لیے آئے، ایک دن مولا کائنات نے وہاں پر نماز جماعت پڑھائی۔ ذرا جملے کو سمجھیے گا، مولا علی نے نماز جماعت پڑھائی، دو نبینا صحابی رسول مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا نماز پڑھانے والا کون ہے، اس لیے کہ وہ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن سن سکتے تھے۔
دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن سن سکتے تھے. جب مولا کائنات نے نماز پڑھائی تو پڑھانے کے بعد اس واقعے کو امام بخاری نے اپنی بخاری میں نقل کیا ہے. جب مولا کائنات نے نماز پڑھائی تو ان نابینا صحابیوں نے دوسرے صحابیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا, بتاؤ یہ کون سا جوان ہے جس نے آج نماز پڑھائی ہے, اس نے تو ہمیں رسول والی نماز کی یاد تازہ کرا دی, اس نے تو ہمیں رسول اللہ کی نماز کی یاد تازہ کرا دی. کتنے عرصے بعد؟ جا کے سنیے گا. ڈر کے میں نے کہا ہے نا, میں نے کبھی زندگی میں ڈر کے مجلس نہیں پڑھی. ہم توحید کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے, لیکن اپنے مکتب کو ہم ڈٹ کے بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہ اصول ہے, اپنا عقیدہ چھوڑتے نہیں, دوسرے کا چھیڑتے نہیں, اور اپنے عقیدے سے اپنی اولاد کو جائز رکھنا اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے. اس لیے ہم نے یہ عزاداری, یہ مجالس, یہ ذکر, یہ 1400 سال سے آل محمد کی امانت ہے جو علماء نے مسلسل جاری رکھ کر ترتیب کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے. اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسی ذکر کو, اسی امانت کو اپنی اگلی نسل کو منتقل کر کے, اس لیے حقائق بیان کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے, نہ کبھی ڈر کے بیان کیے ہیں, نہ کبھی انشاءاللہ اس بارے میں سوچا ہے. اس لیے کہ جب کسی کی میں توہین نہیں کرتا تو پھر میں جو اپنا عقیدہ بیان کرنے میں کیوں ڈر لگے؟ جملہ سمجھ آ گیا نا. اب بات جو کر رہا تھا, دو صحابی دوسرے صحابی سے پوچھ رہے, بتائیے یہ نماز پڑھانے والا جوان کون ہے؟ بتائیے یہ نماز پڑھانے والا جوان کون ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں, یہ رسول اللہ کا بھائی, رسول اللہ کا داماد علی ابن ابی طالب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کے بعد اس شخصیت نے ہمیں رسول اللہ والی نماز یاد کرا دی. اب اگر ان کو مسلسل وہی نماز پڑھائی جا رہی ہوتی جو رسول اللہ نے پڑھائی تھی تو پھر یہ جملہ عبث ہے, یہ جملہ ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی ان 25 سالوں میں کچھ تو تبدیلی آئی تھی. جا کے سنیے, ان 25 سالوں میں کچھ تو تبدیلی آئی تھی. اچھا نہیں, تھوڑا سا جو کہ کسی نماز میں ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے کتنے امام ہیں؟ 12 کے 12 ہاتھ کھولنے کے اوپر اپنا حکم رکھتے ہیں. کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. ہمارے برادران اہل سنت کے 4 امام ہیں, ٹھیک, ان 4 میں اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں ہاتھ یہاں رکھو, ایک کہتے ہیں نہیں ناف کے اوپر ہاتھ ہونے چاہیے, ایک کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ ہونے چاہیے, اور ایک جو ہے امام مالک کہتے ہیں کہ ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. اور مصر میں اور سعودی عرب میں آج بھی مالکی مکتب کے لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. کبھی سوال کریں کیوں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, تو جواب میں یہ کہیں گے کہ چونکہ امام مالک مدینے کے رہنے والے تھے. جملہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں نے کہہ دیا. میں نے کہا نا ہر جملے میں زور نہیں ہوتا, ہر جملہ زور سے کہنا ضروری نہیں ہوتا, بعض جملوں میں زور ہوتا ہے. اگر آپ جا کے سنیں گے, انہوں نے کہا چونکہ امام مالک مدینے کے رہنے والے تھے, انہوں نے وہ ایک صحابی رسول کے بیٹے تھے, ان کو بابا جس طرح نماز پڑھتے تھے وہ بھی خود بھی اسی طرح پڑھتے تھے, لیکن فتوے میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ جیسے میرے بابا پڑھتے تھے میں ویسے ہی پڑھتا ہوں. اس جملے پہ توجہ کیجیے گا. فتوے میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ جیسے میرے بابا پڑھتے تھے میں ویسے ہی پڑھتا ہوں, بلکہ اپنے فتوے میں انہوں نے لکھا کہ میں مسجد نبوی میں گیا, وہاں رسول اللہ کا فرزند امام محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے, ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. جان کے سنیے, کہا ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. بس مجھے یقین ہو گیا جو نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے وہی ان کا نواسا محمد باقر پڑھ رہا ہے. جو نماز رسول اللہ نے پڑھی ہے وہی. اور ان کے عشق کے متعلق یہ لکھا ہے, ایسے عاشق تھے مدینے کی گلیوں میں جوتیاں پہن کے نہیں چلتے تھے, کہیں مبادا اس جگہ پہ جوتی نہ آ جائے جہاں میرے نبی کا قدم لگا ہو.
یعنی دل میں نبوت کی عظمت ہے. ہم تو دشمنوں کو بھی فضائل پڑھتے ہیں اگر ان کے اندر اہلیت ہو. سامعین محترم، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نماز رسول اللہ والی کتنے عرصے کے بعد غائب ہوئی؟ 25 سال کے بعد. اگر یاد دلائی تو کس سے دلائی؟ ولایت اور ہدایت ذہن میں رہے. یاد دلائی رسول اللہ والی نماز تو کس نے دلائی؟ جو رسول اللہ کے بعد ولی تھا. اب اگر آپ ولی کے دروازے پہ آئیں گے تو آپ کو رسول اللہ والی نماز ملے گی. اگر نہیں آئیں گے تو آپ کو رسول اللہ والی نماز نہیں ملے گی. اب سامعین محترم یہی سے جملہ سمجھیے گا کہ اطاعت میں اول خدا ہے، پھر رسول ہے، پھر اول صاحبان امر ہے. لیکن جب بات عمل کی آئے گی تو پہلے صاحبان امر ہوں گے. پہلے صاحبان امر، پھر رسول، پھر خدا. تو پھر ہم سے الجھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہم نے جن کو صاحبان امر مانا ہے، ہم تو جو بھی کرتے ہیں ان کی پیروی میں کرتے ہیں، اور ان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے مولا کائنات کا. اور یہ اکیلا ہمارا ہی نہیں، اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں کہ نبی علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود میں، رسول اللہ نے آنکھ بند کی تو علی کی گود میں. رسول مولا علی رسول اللہ کے سفر کی بھی ساتھی، رسول اللہ کے حضر کے بھی ساتھی، رسول اللہ کے گھر کے اندر کے بھی محرم، رسول اللہ کے گھر کے باہر کے بھی محرم. جب علی ہر جگہ نبی کے ساتھ موجود ہے تو پھر ہمیں بتائیے ہم نے علی کو پیروی اس لیے کی ہے کہ ہم نے علی کو ہر جگہ نبی کے ساتھ دیکھا ہے. اگر تم نے نہیں کی تو سوال تو تم سے بنتا ہے، تم علی کے دروازے سے کیوں ہٹے ہو؟ تو ولی کے معنی ایسے جو ایسے دو جن کے درمیان میں تیسرا نہ ہو. ذہن میں ہے نا؟ ایسے دو جن کے درمیان میں تیسرا نہ ہو. اب جو کچھ ادھر سے آئے گا وہ بھی ولی کے ذریعے، جو ادھر سے جائے گا وہ بھی ولی کے ذریعے. اب سوچئے ادھر سے کیا آتا ہے، ادھر سے کیا آئے گا؟ بارش کہاں سے آتی ہے؟ ادھر سے. رزق کہاں سے آتے ہیں؟ ادھر سے. قائل رحمت کہاں سے آتی ہے؟ ادھر سے. توفیق کہاں سے آتی ہے؟ ادھر سے. ادھر سے ہی آتی ہے نا. یعنی کائنات کی جتنی نعمات ہیں آتی ہیں ادھر سے، لیکن آپ کو اور مجھے ڈائریکٹ نہیں دی جاتی. آپ کو اور مجھے ڈائریکٹ نہیں دی جاتی. اگر نہیں یقین آتا پھر دلیل بیان کرتا ہوں. سامعین محترم دیکھیں، اللہ کے متعلق یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی ہر چیز پر اس کا علم احاطہ رکھتا ہے. وہ کسی اس کی کوئی کائنات میں مثال ہے ہی نہیں. یہی ہمارا توحید کا عقیدہ ہے نا. جب یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اس کا علم بھی اعلیٰ ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے کا علم رکھتا ہے، تمام کائنات پر اس کا علم محیط ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایسا ہی ہے نا، یہی عقیدہ ہمارا نا توحید کے متعلق. ڈر کے نہ سنیے گا یہ آل محمد کی بیان کردہ توحید ہے یا خود خالق کی بیان کردہ توحید ہے، لیکن اس توحید کو منوانے کے لیے اس نے کسی زبان کا سہارا لیا ہے. جملے کو سمجھیے گا، جملے کو سمجھیے. اس توحید کو منوانے کے لیے اس نے کسی زبان کا سہارا لیا ہے. اس نے کہا میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. دلیل دے رہا ہوں آپ کو، قل هو اللہ احد. حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ احد ہے. میرے اللہ تو قادر مطلق تھا، تو اپنے آپ کو خود بھی منوا سکتا تھا، پھر تو نے حبیب کی زبان کو کیوں استعمال کیا؟ کہا اس لیے تاکہ جب بھی کوئی میرے دربار میں آنا چاہے تو ایک مرتبہ سوچے جب اس نے اپنے آپ کو ان کے بغیر نہیں منوایا تو تمہیں ان کے بغیر کیسے قبول کرے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو ان کے بغیر نہیں منواتا تو پھر تمہیں ان کے بغیر کیسے قبول کرے گا؟ سامعین محترم اب اسی طرح اس نے بہت سارے کام کیے جو کل کے ساتھ
اگر آل محمد کی مودت بھی منوائی ہے نا تو کل کے ساتھ یہی ایک جملہ آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. جس زبان سے توحید منوائی نا، جس زبان سے توحید منوائی ہے اسی زبان سے کہا حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے قل، حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے اللہ تو ڈائریکٹ منوا دیتا، میرے اللہ تو ڈائریکٹ منوا دیتا. یہ بھی تو کہہ سکتا لا اسألکم علیہ اجرا. تو نے 5 نبیوں کا سورہ شعراء میں ذکر کیا لیکن کسی نبی کے نہیں کہا کہ آپ اپنی رسالت کا اجر مانگو. ہر نبی نے اپنی توحید کی دعوت کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. پھر جب ان کی بات آئی تو پھر یہاں پر تو نے کیوں کہہ لگائی قل حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. کہا کہ وہی لفظ جو اپنی توحید کو منوانے کے لیے استعمال کیا تھا اسی لفظ کے ساتھ آل محمد کی مودت کو واجب کر رہا ہوں تاکہ ان کو احساس رہے کہ یہ جس زبان سے کے ذریعے سے ہم نے توحید مانی ہے اسی زبان کے ذریعے سے مودت واجب ہوئی ہے. اگر ہم نے مودت کا انکار کیا تو وہ اکیلی توحید بھی قبول نہیں کرے گا. اور پھر کیسے قبول کرے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو نہیں رکھا اس نے، لیکن اتنا تو کہا یہ مسجد امام بارگاہ بنی ہے، اس پوری مسجد امام بارگاہ کی اگر بلڈنگ تیار ہو جائے اس میں ایک دن کی مستری کی مزدوری نہ دی جائے. آپ نے جگہ کے پیسے دے دیے، میٹیریل کے پیسے دے دیے، صرف ایک دن کی مستری کی مزدوری نہ دے دی جائے. جائے کسی بھی مذہب کے عالم سے پوچھئے جا کر کیا ایسی مسجد میں نماز ہوتی ہے؟ اگر وہ یہ کہے نہیں ہوتی تو پھر اللہ سے اس فلسفے کا سوال تو کیجئے نا کہ خداوندہ کیوں واجب کی ہے؟ کہا اس لیے واجب کی ہے کہ تو دیندار تو بنتا ہے لیکن دین اتنا سستا نہیں، اس دین کی اجرت ہے. جب تک دین کی اجرت ادا نہیں کرے گا میں تیرا دین تیرے منہ پہ مار دوں گا. جب تک دین کی اجرت ادا نہیں کرے گا. یہ مودت اہل مجالس اسی دین کی اجرت ہے. کسی ہندو نے کیا خوب کہا تھا، فرض کیجئے کچھ دیر یہ مجلسیں نہ ہو سارا جہان حسین کا قاتل نظر آئے. سارا جہان حسین کا ہندو ہے لیکن اتنا شعور رکھتا ہے کہ یہ مجلسیں قاتل اور مقتول میں فرق کرنے والی ہے. عزیزان تو جملہ ہی کہنا چاہ رہا تھا اب ولی ہے آپ اور ہمارے درمیان. ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ولی کے ذریعے، ادھر سے جو کچھ جائے گا وہ بھی ولی کے ذریعے. نہ ادھر سے ادھر کچھ جا سکتا ہے نہ ادھر سے ادھر کچھ آ سکتا ہے ولی کے بغیر. اور اس کی ایک دلیل خوبصورت ترین دلیل جو آپ جمعے کے خطبے میں ہر خطیب سے سنتے ہیں، جو عربی کا خطبہ جمعے کا پڑھتے ہیں نا اس میں ہر خطیب سے سنتے ہیں کہ آپ امام زمان علیہ السلام کے متعلق آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اللہ کی طرف سے رزق نازل ہوتا ہے. یعنی آپ کے اور ہمارے اللہ اور ہمارے درمیان سے اگر امام کو ہٹا دیا جائے پھر نہ ادھر سے ادھر کچھ آ گیا نہ ادھر سے ادھر کوئی جا سکتا ہے. جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ولی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی تو اتنا بڑا انسان بغیر ولی کے ادھر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا انسان بغیر ولی کے کیسے جا سکتا ہے؟ اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں تو اگلا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جہاں سے کل گفتگو چھوڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے آج ذرا عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر کر دوں. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیوں اللہ کا بیٹا کہا؟ کیوں اللہ کا بیٹا کہا؟ اس لیے کہا کہ ان سے کچھ معجزات دیکھے. وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، وہ کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، اندھے کو بینائی دے دیتے تھے. لیکن قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا تو کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے مردے کو زندہ کیا تو کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے کوڑی کو شفا دی تو کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے
نابینا کو بینائی دی تو کہا باذن اللہ. یعنی جتنے بھی کام کیے ہر کام کے لیے ان کو اللہ سے اذن لینے کی ضرورت تھی. لیکن آل رسول میں اور رسول اللہ میں اور باقی انبیاء میں خدا نے یہی تو فرق رکھا ہے کہ ہر نبی جو بھی عمل کرتا تھا جب کرتا تھا تب اسے اجازت لینی پڑتی تھی. لیکن آل رسول کو اللہ نے رسول اور آل رسول کو اللہ نے ایک مرتبہ خدا قرآن مجید کے ذریعے اجازت دے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. یہ اپنی مرضی سے تمہیں نہیں بلاتا، یہ جب بھی بلاتا ہے اس کے اذن سے بلاتا ہے. بس یہ ایک مرتبہ اللہ نے ان کو اجازت دے دی. اب جب اجازت دی نا تو امام مقدس اردبیلی نے حدیقۃ الشیعہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر سے روایت کو نقل کیا کہ ایک خاتون تھی، وہ اس کا بیٹا جنگ صفین میں شہید ہو گیا. ایک دن روتی ہوئی پیٹتی ہوئی مولا کائنات کے دروازے پہ آئی. آ کر اس نے کہا یا علی میرا ایک ہی بیٹا تھا، میری کل جمع پوجی ایک ہی بیٹا تھا، اس ایک بیٹے کے سہارے پر میں زندگی گزارتی تھی، لیکن وہ ایک بیٹا آپ کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے آپ کے اوپر نچھاور ہو گیا، اب میں بے سہارا ہو گئی. مولا کائنات اس خاتون سے پوچھا بتا تیرے بیٹے کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ پر. مولا کائنات اس خاتون کے ساتھ چلے اس کے بیٹے کی قبر پر جا کر علی نے ٹھوکر ماری، کہا اٹھ اللہ کے حکم سے. جملے کو سمجھیے گا، کہا اٹھ اللہ کے حکم سے. کفن کے ساتھ خاتون کا بیٹا اپنی قبر سے ولی اللہ پڑھتا ہوا اٹھا. جب اٹھ گیا تو علی نے اسے یہ جملہ کہا یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اس وقت تجھے تیری ضرورت تیری ماں کو زیادہ ہے، جا اپنی ماں کی خدمت کر. علی نے قبر سے مرے ہوئے بیٹے کو اٹھا کر گھر بھیجا. 30 سال تک وہ بیٹا زندہ رہا، اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اور علی نے یہ عمل کر کے دنیا کو بتایا دیکھو عیسیٰ بھی مردے زندہ کرتے تھے قم باذن اللہ کے اذن کے ساتھ، اور علی بھی زندہ کرتا ہے. بس فرق اتنا ہے عیسیٰ زندہ کر کے ایک بات کرتے تھے اور علی زندہ کر کے گھر بھیج دیتا ہے. یہ ہے ولایت. ایک جملہ اور یہی پر اضافہ کر رہا ہوں، یعنی یہ فقط علی کی شان نہیں ہے. امام آیت اللہ شہید میراب شہید دستخیب نے کتاب کا نام ہے قلب سلیم، میرے پاس موجود ہے، میں بغیر مطالعے کے بات نہیں کرتا. اس میں لکھا ہے آیت اللہ نظم پرو جردی جنہوں نے حوزہ علم کم کی بنیاد رکھی ہے، نجف اشرف سے آئے کم میں، وہاں پر اپنی ساری توانائیاں اس بات پہ صرف کر دی کہ میں یہاں پر ایک بہترین آل محمد کے علوم کی درسگاہ قائم کروں گا. لیکن ایک دن اچانک ملک الموت سرانے آ کھڑا، بستر صحیح رخ کربلا کی طرف کیا. امام حسین علیہ السلام کو اتنا جملہ کہا کہ مولا میں تو آپ کے مکتب کی خدمت کے لیے نجف چھوڑ کے یہاں آیا تھا، اور یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں یہاں پر ایک بہترین حوضہ تعمیر کروں گا جس سے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت ہوگی پوری دنیا میں آپ کی جد کا کلمہ پہنچے گا. لیکن مولا میرے ساتھ تو اجل نے وفا ہی نہیں کی، فرشتہ میرے سرانے آگے کھڑا ہو گیا ہے. کہتے ہیں ابھی آیت اللہ نظم پرو جردی اور امام کے ساتھ مخاطب ہی تھے کہ کیا دیکھا امام آیت اللہ پرو جردی کے سرانے کھڑے ہیں. سمجھے گا میں نے میرے کہا میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں. کتاب کا نام ہے قلب سلیم، آیت اللہ میراب شہید دستخیب کی لکھی کتاب ہے. آیت اللہ نظم پرو جردی کے سرانے امام حسین کھڑے ہیں، اور امام نے ان کے سرانے کھڑے ہو کر ملک الموت کہا کہ اس شخص نے جو کام اپنے ذمہ لیا ہے اس کے اوپر لگیں گے 30 سال. میں حسین اپنے قلم سے اس کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ کرتا ہوں. بس حسین نے کاغذ
कागज पे लिखा, मलकल मौत को दिया, मलकल मौत वापस चला गया। 30 साल पूरे हो गए, हौज़ा इल्मिया तामीर हो गया, जिंदगी के 3 दिन बाकी थे। एक दिन अपने बेटों को कहा, सही और सलामत थे, ना आंख खराब हुई, ना कान खराब हुआ, ना ब्लड प्रेशर हुआ, ना शुगर हुआ। 100 से ज्यादा 100 साल से ज्यादा उम्र भी पाली थी। इतनी उम्र के बावजूद भी एक दिन अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर कहा, मेरी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए आओ मैं वसीयत नामा तुम्हें लिखवा दूं। बेटे बाप को देख के मुस्कुरा के कहते हैं, बाबा सही और सालिम है, ना कोई बीमारी है, ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई और बीमारी है। और फिर अचानक ये क्या मामला है कि आप वसीयतें लिखने बैठ गए हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी के 3 दिन बाकी रह गए हैं। कहा इसलिए कह रहा हूं कि हुसैन ने मेरी जिंदगी 30 साल लिखकर मलकल मौत को वापस भेजा था। आज वही 30 साल में से 3 दिन बाकी है। सामीन मोहतरम, जो अख्तियार अली के पास है वही अख्तियार हुसैन के पास भी है। मलकल मौत को कौन वापस कर सकता है सराने से? ये वली वापस कर सकता है। क्यों वली वापस कर सकता है? इसलिए कि मलकल मौत फरिश्ता है लेकिन वली नहीं। नहीं, जुमले को बदल रहा हूँ। मलकल मौत है अमर और आले मोहम्मद है उलिल अमर। अमर उस वक्त तक हरकत ही नहीं करता जब तक साहिब अमर हुक्म न दे। नहीं, मुस्तनद फज़ाइल भी होते हैं। किससे कहानियां सुना के मैं आपको चला जाऊं ये और बात है। अजीज़ान, बस हमने जिस दरवाजे पे सर रखा है वो साहिबान अमर का दरवाजा है, वहां से हुक्म जारी होता है। अच्छा, हम क्या मानते हैं? मौला कायनात की कितनी शख्सियतें हैं? 3। कौन कौन सी? अली खलीफतुल मुस्लिमीन, अली अमीरुल मोमिनीन, अली इमामुल मुत्तकीन। यही 3 हैसियत है। हम तो ये अपनी तरफ से बनाई हुई नहीं है। मुसलमान उन्हें चौथा खलीफा मानते हैं, मोमिन उन्हें अपना अमीर मानते हैं और मुत्तकी उन्हें अपना इमाम मानते हैं। जरा जुमले की थोड़ी सी वज़ाहत महसूस। मुत्तकियों के वो इमाम हैं, मोमिनों के अमीर हैं। अब मैं बुजुर्गों से माफी मांगते हुए जवानों से अगर इस लफ्ज़ से अमीरुल मोमिनीन का मानी पूछूं, मैं जवानों से लफ्ज़ से अमीरुल मोमिनीन का मानी पूछूं, तो जवानों को मुझे बताना चाहिए ना कि अमीरुल मोमिनीन के मानी ये हैं जिसका मोमिनों पर हुक्म चले। अमीरुल मोमिनीन उसे कहा जाता है जिसका मोमिनों पर हुक्म चले। अब अगर अमीरुल मोमिनीन हमारा अकीदा है कि वो मोमिनों के अमीर हैं, अगर हम सब का ये अकीदा है कि वो मोमिनों के अमीर हैं, तो फिर मुझे अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए कि मुझ पर अली का कितना हुक्म चलता है, मुझ पर मौला अली का कितना हुक्म चलता है। अगर मेरे वजूद पर अली का हुक्म चलता है तो फिर वो मेरे अमीर हैं। अगर मेरे वजूद पर उनका हुक्म नहीं चलता फिर मेरा अमीरुल मोमिनीन के साथ क्या ताल्लुक है? अगला जुमला कहूं, अली इमामुल मुत्तकीन है। मुसलमान होना पहली कैटेगरी है। मुसलमान की तारीफ क्या है? जिसका ज़बिया दूसरे मुसलमान खा ले, जिसके साथ निकाह जायज़ हो जाए, शादी ब्याह के मामलात हलाल हो जाए। इससे बुलंद कैटेगरी है मोमिन की। मोमिन भी हर एक को नहीं कहा जाता, मोमिन उसे कहा जाता है जो अली की विलायत पर ईमान रखता हो। हर एक मोमिन है ही नहीं। मोमिन उसे इसलिए ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रसूल खुदा ने मोमिन बताया भी है, अमीरुल मोमिनीन बताए भी हैं, दिखाए भी हैं। बताए कैसे हैं? फरमाया हुब्बु अली ईमान, अली की मोहब्बत ईमान है। दिखाए कैसे हैं? जब जंग खंदक में अली को रसूलुल्लाह ने तैयार करके दुश्मन की तरफ भेजा तो क्या फरमाया? बरदल ईमान कुल्लु अला कुफ्र कुल्ले। आज कुल के कुल ईमान को कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में भेज रहा हूँ। यानी अल्लाह के नबी ने ईमान बताया भी है
اور دکھایا بھی ہے تاکہ قیامت تک کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ میں نے امیر المومنین کو دیکھا نہیں یا ان کے متعلق سنا نہیں۔ مصطفیٰ نے دکھایا بھی، مصطفیٰ نے بتایا بھی اپنی زبان مبارک سے۔ سامعین محترم، جب بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا، تو اب جب بھی قرآن اس انداز میں خطاب کرے گا یا ایھا الذین آمنو، تو پھر اس کا معنی اس طرح بنے گا، اے علی والو۔ پھر اس کا یہی معنی بنے گا نا، اے علی والو، یعنی جب بھی قرآن انسان سے اس انداز میں خطاب کرے گا، نہیں آیت پوری پڑھ دیتا ہوں کیونکہ قرآن اصول بیان کرتا ہے، نتیجہ نہیں بیان کرتا۔ اصولوں کو دیکھ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ کی توحید کے متعلق ایک اصول بیان کیا، وہ اصول کیا ہے؟ رسول لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، نہیں جملے کو بدلو، اے علی والو، خبردار میرے محبوب کو راعنا نہ کہنا، بلکہ جب بھی کہنا انظرنا کہنا۔ لفظ راعنا، لفظ انظرنا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں کے اگر آپ عربی سے اردو میں معنی کریں گے ایک ہی معنی ہے۔ ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجیے، لیکن انظرنا کا ایک ہی معنی ہے اور رائنا کے اور بھی معنی ہے۔ رائنا کے لفظ رائنا کے 70 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی عبرانی زبان میں رائنا کا بکریوں کا چرواہا۔ جب رسول خدا کو صحابہ رسول رائنا کہتے تھے، یہودی کھڑے ہو کے ہنستے تھے، یہودی کھڑے ہو کے ہنستے تھے۔ اب اللہ کو غیرت آئی، غیرت خدا جوش میں آئی، کہا کہ میں اپنے محبوب کی شان میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنے دوں گا، اگرچہ جس کا تمہاری زبان میں، تمہارے کلچر میں مطلب ٹھیک ہو، لیکن دوسرے اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ دیکھیں، جو عرب تھے ان کے کلچر میں لفظ رائنا ٹھیک تھا، لیکن عبرانی زبان میں اس کے معنی تھے بکریوں کو چرواہا۔ جب مسلمان یہ کہتے تھے رائنا تو وہ صحیح کہتے تھے، لیکن یہودی سن کے ہنستے تھے، یعنی یہودی اس ایک لفظ کے غلط معنی محسوس کر کے سوء استفادہ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں نتیجہ بیان نہیں کیا، اصول بیان کیا، یعنی ہر وہ عمل پانی یا شریعت کے متعلق ہو یا وہ شریعت کا عمل ہو، اگرچہ ظاہراً ٹھیک بھی ہو لیکن دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو۔ یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے، دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو، اگرچہ تمہاری نگاہ میں، میری نگاہ میں اس عمل ٹھیک بھی ہو، ہمارے پاس اس کے اوپر دلائل بھی ہو۔ میں کھل کے بات کروں، آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ کھل کے ایک جملہ کہوں، مثلا علم کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تابوت کو سجدہ کرتے ہیں، ذوالجلال کو بعض جگہ میں نے دیکھا لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے خطبہ اس منبر سے دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے نا؟ ایسا ہی نا، مجھے سچ بات کرنی چاہیے نا۔ اگرچہ وہ جو ان کی دلیلیں میں نہیں کہتا، میں ان کی دلیلوں کے اوپر دلیل نہیں دیتا کہ ان کی دلیلیں غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن تمہارے اس عمل کو دیکھ کر دشمن کیا کرتا ہے، دشمن کیا نتیجہ لیتا ہے؟ تو اگر جب تم ذوالجلال کے سامنے جھکتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، ایسے ہی جبکہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری قوم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتی۔ ابھی ایک جملہ میں وہاں مورگا میں یہ جملہ کہہ گیا، اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری قوم گھوڑے کی پجاری نہیں ہے، بلکہ ہم گھوڑے کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کیوں کرتے ہیں اس کی دلیل رکھتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں خدا نے سورہ مبارکہ عادیات میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، ایسا ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھائی اللہ نے۔ ایک تفسیر ہم رکھتے ہیں کن گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں کھائی، ایک تفسیر ہمارے برادران اہل سنت رکھتے ہیں۔ جو ہم تفسیر کرتے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے، جو وہ تفسیر کرتے ہیں ہم ان کی تفسیر کو فرض کر لیں، ایک لمحے کے لیے قبول کر لیں۔
سچی بات نہیں کر، میں نے کہا ہے فرض کیجئے ان کی ہوئی تفسیر کو ایک نمے کے لیے ہم قبول کر لیتے، تھوڑی سی علمی بات ہے سمجھے گا، اگر ہم ان کی اس کی ہوئی تفسیر کو قبول کر لیں تو اس بات پہ تو ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ اللہ گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے، لیکن میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کن گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے جو میدان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ کس کو سمجھ آیا اس کی اپنی قسمت ہے، جو انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے میں وہ تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ان گھوڑوں کی قرآن میں قسمیں کھاتا ہے جنہوں نے میدان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ وفا کی ہے۔ اللہ ان گھوڑوں کی، میں نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہم اسی پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو گھوڑا کسی مجاہد کے ساتھ میدان میں وفا کرے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھائے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھائے۔ ارے جو عام مجاہد کے ساتھ گھوڑا وفا کرے اگر وہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھائے تو جو کائنات کا سب سے بڑا مجاہد حسین ابن علی ہے، جو گھوڑا اس کے ساتھ وفا کرے پھر اس کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے۔ پھر جب اعتراض کرتے ہیں پھر ہم جواب دیتے ہیں ان کو، ہم اللہ کی قسم ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں۔ دلیل دیتا ہوں کیسے نہیں ہے، اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے ہم جہاں گھوڑا دیکھتے وہی جھک جاتے۔ میں نے جملہ کہا ہے، ہم جہاں گھوڑا دیکھتے، ہم ٹانگے کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا دیکھتے ہم فوراً دوڑ کے جاتے، لپٹ جاتے اس کے ساتھ۔ ہم گھوڑا گاڑی کے آگے گھوڑا دیکھتے ہم فوراً لپٹ جاتے۔ نہیں، اگر ہم کسی فوجی کے استقبال میں کوئی بہت قیمتی گھوڑا دیکھتے اس کے ساتھ لپٹ جاتے۔ لیکن اللہ کی قسم میری قوم کے کسی 3-4 سال کے بچے نے بھی کسی عام گھوڑے کو سلام نہیں کیا، جب بھی کیا ہے وہ حسین کی شبیہ کو سلام کیا ہے۔ اصل میں حسین کی شبیہ کو سلام نہیں کر رہا تھا، وہ دنیا والے بے شعور لوگوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے میری قوم کا بچہ کہ دیکھو یہ حیران ہو کر اتنا شعور رکھتا ہے کہ کن کے ساتھ وفا کرنی ہے، تم انسان ہو کے اس گھر سے بے وفا کیسے ہو سکتے ہو؟ لیکن اس کے برعکس اگر یہاں پر میں اسی ذوالجلال کے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں نے پہلے کہا میں اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اس کو کوئی اسلام کا دوسرا بھائی دیکھتا ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ گھوڑے کے پجاری ہے۔ اب اگر تیری نگاہ میں عمل صحیح بھی ہو لیکن دشمن اس کو آپ ہمارے خلاف استعمال کرتے، ہمارے مکتب کے خلاف، یعنی قرآن نے اصول دے دیا نا کہ جو چیز اگرچہ تمہاری نگاہ میں ٹھیک بھی ہو لیکن دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہو وہ تمہیں نہیں کرنی۔ اسی کا نام ولایت اہل بیت ہے۔ جب آپ ولایت کے دروازے پہ جائیں گے تو آپ کے اللہ کے ولی آپ کو یہی راستہ بتائیں گے۔ کبھی دشمن رسول استفادہ دیکھیں رسول اللہ نے کہا، میں جو ایک جملے میں اپنی گفتگو کو آج اس بیٹھ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، تھکے تو نہیں ہے نا، ایک جملے میں آج کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے گفتگو بڑھے گی۔ سامعین محترم، جب ہم مولا کائنات کو بارگاہ رسالت میں دیکھتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر ایک دنیا میں بھائی ہے لیکن علی وہ نبی کا بھائی ہے جو دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں اے علی جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے، ایسے ہی ہے۔ اب ہم اس حدیث کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ علی نبی جیسے۔ اگر اس حدیث کو جب رسول خدا نے بھائی کہہ دیا تو بھائی بھائی جیسا نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر جب رسول خدا نے کہا کہ علی تو میرا نفس ہے، جب اللہ نے قرآن کے علی کو نبی کا نفس کہا تو نفس کے معنی ہوتے ہیں جان، جیسے نبی ویسے علی۔ اس کے اوپر میں پہلے دلائل دے چکا ہوں آپ کو۔ پھر ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں جیسے نبی ویسے علی، لیکن رکھتے نہیں۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہم نہیں
مستقبل پہ نگاہ ہماری نہیں تھی لیکن ہمارے مولا کی نگاہ تھی. مولا جانتے تھے کہ اگر میری چاہنے والوں نے یہ عقیدہ رکھا تو دشمن سوء استفادہ کرے گا. اس لیے علی نے ہمیں عقیدہ دیا انا عبد من عبید محمد. یہ عقیدہ بنایا نہیں, مولا کائنات نے یہ عقیدہ دیا انا عبد من عبید محمد. علی نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. تو سامعین محترم, جب علی نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ علی نبی جیسا ہو کر بھی نبی کے برابر نہیں, تو پھر ہم قیامت تک کسی اور کو نبی جیسا کیوں مانے؟ اس عقیدہ یعنی سوء استفادہ نہیں کرنے دینا دشمن کو کسی عمل سے. اگر آپ ولایت کے تابع ہیں, اگر آپ ولایت کے پیروکار ہیں, ولایت تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کھولتی ہے. عزیزان, یہی دشمن اللہ نے لفظ خلیفہ بہت عظمت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا تھا. دشمن اس کو اتنا گرا دیا کہ یزید جیسے شخص بھی خلیفۃ المسلمین کرانے لگا. یعنی وہ لفظ جس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ آدم میں آپ کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم آپ کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے. ان جو لفظ اللہ انبیاء کے لیے استعمال کر رہا ہے, اس لفظ کو اتنا گرا دیا کہ اس لفظ کو یزید جیسے شخص کے لیے استعمال ہونا کرنا چاہیے. جب ایسی صورتحال آئی تو پھر حسین کیا کرے؟ پھر حسین گھر میں نہیں بیٹھ سکتے, حسین کو کربلا سے جانی, پھر حسین کو اپنے اہل و عیال قربان کرنے پڑتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو خلافت اللہ کی ہے وہ یزید جیسے شخص کی نہیں ہو سکتی. جو الہی خلافت ہے وہ الہی خلیفہ ہی رہے گا. عزادارو, آج 6 محرم ہے, 4 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا, 4 دن کے مہمان رہ گئے ہیں کربلا والے. آج کی رات کربلا میں العطش کی صدا نہیں ہے, لیکن کل کی رات جب چھائے گی نا عزادارو, ہر خیمے سے العطش کی صدائے بلند ہونا شروع ہو جائے. کس کربلا کا میں ذکر کروں؟ وہ کربلا جس میں ایک ہی دن میں 12 گھر زہرا کا اجڑ گیا, جہاں مہمان مارے گئے, جہاں بچے مارے گئے, جہاں جوان مارے گئے, جہاں نوجوان مارے گئے. ان نوجوانوں میں ایک 13 سال کا بچہ ہے, نام تاریخ میں اس کا قاسم ابن الحسن لکھا ہے. روایت میں جب یہ بچہ, 2 بچے آل رسول کے گھر میں اتنے نازک تھے, یہ روایت میں نے نہیں پڑھی, مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے پڑھی ہے, میں انہیں کی زبانی نقل کر رہا ہوں. کہتے آل محمد کے گھر میں 2 بچے اتنے نازک تھے کہ اگر سخت زمین پر یہ لیٹتے تھے تو زمین کے نشان ان کے وجود پر ظاہر ہوتے تھے. اس ایک جملے کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا, آگے مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 2 بچے اتنے نازک تھے آل رسول کے گھر میں کہ جو اگر سخت جگہ پر بیٹھتے تو اس سخت جگہ کے نشان ان کے وجود میں نظر آتے تھے. ایک بچے کا نام قاسم ہے, دوسرے کا نام زین العابدین ہے. دونوں کی اپنی قسمت ہے. 28 صفر کی رات تھی. 1 سال کا یا 2 سال کا قاسم تھا. ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب زہر نے اپنا شدت کے ساتھ اثر کرنا شروع کیا تو کہا فروا ذرا قاسم کو میرے قریب لے کر آؤ. قاسم کو قریب لائے. جناب قاسم کو امام علیہ السلام نے اپنے سینے پہ لٹایا. جب لائی تھی جناب فروا تو قاسم سوئے ہوئے تھے. سوئے ہوئے بچے کو اچانک جب اپنے بابا کے سینے پہ ڈالا, بچہ تڑپ کے اٹھا, کہا اماں میرے بابا کا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟
پڑھ دیا ہے میرے مصائب کا جملہ. میرے کہا ہے نا مصائب فن نہیں ہے، بس تھوڑا سا جب آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھیں تر ہو جائیں گی، آپ کی آنکھوں کا وضو ہو جائے گا، میری نوکری تمام ہو جائے گی. کہا پھوپھی ابا، میری اماں فرما میرے بابا کا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ اب 2 سال کا یہ 3 سال کا بچہ، کیا اس کو کیا بتایا جائے تیرے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ امام نے کچھ دیر کے لیے اپنے سینے کے ساتھ قاسم کو زور سے دبوچنے کی کوشش کی، لیکن اتنا گرم تھا، اتنی شدت تھی زہر کی کہ قاسم امام کے سینے کے ساتھ نہیں لگ سکا. بس اسی حالت میں امام حسن مجتبیٰ نے ایک تعویذ لکھ کر قاسم کے بازو پہ باندھ دیا. فروہ سے کہا اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک کائنات کا مشکل ترین وقت نہ آ جائے. فروہ قاسم کی تربیت بھی کرتی رہی، پرورش بھی کرتی رہی، تعویذ قاسم کے بدن پہ باندھا رہا. آ گئی عزادارو شب عاشور. جب شب عاشور آئی نا، اب 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ ہے. ایک مرتبہ اپنے چچا کے پاس شب عاشور آیا. یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا، میری مائیں بہنوں کے کیسے کا یہ جملہ ہے. ایک مرتبہ یہ بچہ اپنے چچا کے پاس آیا، ننھے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے چچا کیا ان شہداء کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ خدا کی قسم امام نے یہ نہیں کہا تیرا نام ہے یا نہیں، روایت میں اتنا لکھا ہے، کہا بیٹا قاسم اس لسٹ میں علی اصغر کا نام بھی ہے. بس ادھر علی اصغر کا نام آنا تھا. ایک مرتبہ غیرت ہاشمی نے جوش مارا، کہا چچا کیا یہ بغیرت ہمارے خیام میں گھس جائیں گے؟ کہا چچا کیا یہ بغیرت ہمارے خیموں میں گھس جائیں گے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا قاسم یہ خیموں میں نہیں جائیں گے، بلکہ میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے ان کے سامنے لے کے جاؤں گا. ہزاروں رات گزر گئی، عاشور کی صبح آ گئی. بس میں نے مختصر کر دیا. عاشور کی صبح آ گئی، ایک ایک شہید ہوتا رہا. جب سارے انسان شہید ہو گئے نا، اب بنی ہاشم کی باری آئی. اختلاف ہے روایت میں، پہلا شہید علی اکبر ہے یا پہلا شہید قاسم ہے. بس مجھے نہیں پتا پہلے شہید تھے یا دوسرے شہید تھے، لیکن ایک مرتبہ قاسم مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے. کہا چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اللہ کرے یہ جملہ میں آپ کے اذہان تک منتقل کروں. میری مائیں بہنیں انشاءاللہ اس جملے پہ گھر تک روتی ہوئی جائیں گی. ہزاروں جو چھوٹی اولاد والے اس جملے کو محسوس کیجئے گا. جس بچے کو 13 سال حسین نے پالا ہو، آج 13 سال کی عمر میں وہی بچہ اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہے. کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. جیسے یہ کہا نا، ایک مرتبہ حسین نے سینے سے لگایا. بڑی دیر تک حسین روتے رہے اور ہر بہن کے ساتھ یہ کہتے تھے بیٹا تجھے کیسے بھیجوں؟ ارے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، ارے بھائی حسن کی نشانی کو آنکھوں سے کیسے اوجھل کروں؟ مولا نے اجازت نہیں دی. دوڑ کے گئے اماں کے پاس، کہ اماں آپ کہتی ہے جاؤ، مجھے چچا اجازت نہیں دیتے. اس وقت جناب فرور اقبال جناب قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا. اب تبھی کہا یہ تعویذ اپنے چچا کو لے جا کر دو اور کہو چچا یہ میرے بابا کے وصیت نامہ ہے، اسے کھول کے پڑھ لیجئے. اب عزادارو جیسے ہی دوڑتے ہوئے قاسم آئے، آگر کہا چچا یہ میرے بابا کا لکھا ہوا تعویذ ہے، بابا نے وصیت کی تھی مشکل وقت میں کھولنا، اس وقت سے بڑا مشکل اور کون سا وقت ہوگا؟ چچا ذرا اسے کھولیے. ایک مرتبہ مولا امام نے اپنے بھائی کی لکھی ہوئی تحریر کو کھولا. روایت میں امام علیہ السلام نے پہلے چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، لگانے کے بعد بس پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حسین کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، میں بھی اپنی جان قربان کرتا، لیکن مجھ حسن کی طرف سے یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول کیجئے، اس میرے بچے کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. اللہ جانے کیسے تحریر پڑھی حسین نے. پڑھنے کے بعد روایت میں جو شہید جاتا تھا نا، اسے عباس تیار کر کے بیچتے تھے اور لاشا اس کا حسین اٹھا کے لاتے تھے. کہا جاؤ بیٹا قاسم اپنے چچا سے کہو آپ کو تیار کریں.
اللہ کرے اگلے جملے میں پڑھ پاؤں. ادارو ایک مرتبہ قاسم گئے عباس کے پاس. ادارو کوئی سپہ سالار ہو نا فوج کا, اس کے سامنے 13 سال کا سپاہی کھڑا ہو اور وہ بھی قاسم جیسا, اس سالار پہ پتہ نہیں کیا گزری ہوگی. بس کہتے ہیں عباس نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا. عباس بھی بڑی دیر تک روتے رہے. پھر سب سے پہلے زرہ منگوائی, ایک زرہ بدلی, دوسری زرہ بدلی. جب کوئی زرہ قاسم کے وجود پہ پوری نہیں آئی پھر خود منگوائے. 7 خود تبدیل کیے, سر پہ کوئی خود بھی پورا نہیں آیا. اس کے بعد جناب مولا عباس نے ایک مرتبہ امامہ باندھنا شروع کیا. امامہ باندھنے کے بعد اب مولا عباس نے کیا کیا, امامہ جب مکمل ہو گیا نا, ایک مرتبہ تحت الحلق باندھا. باندھنے کے بعد اب جو قاسم سامنے کھڑا ہوا, عباس نے قاسم کو دیکھ کے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کہہ کر کہا جاؤ قاسم سوار ہو جاؤ سواری پہ. اب قاسم سواری پہ سوار ہوئے. حالت کیا ہے, پاؤں اتنے چھوٹے ہیں رکاب تک نہیں پہنچتے, ہاتھ میں تلوار ہے, میدان کی طرف بغیر جنگی لباس پہنے جا رہے ہیں. 30 سال کم از کم لشکر یزید کی تعداد 30,000 ہے, زیادہ سے زیادہ 80,000 ہے, جس نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے, جس نے پانی بھی پیا ہوا ہے. لیکن ان کے مقابلے میں 13 سال کا بچہ ہے جو 3 دن کا بھوکا بھی ہے, 3 دن کا پیاسا بھی ہے. لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی لشکر کے سامنے جا کر پہلے رجز پڑا ایوہ الناس اعرفوا انا قاسم ابن الحسن. اے لوگوں مجھے پہچانو, میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں, میں نسل علی اور علی کی نسل سے ہوں. یہ کہہ کر قاسم نے اکیلے لشکر پر حملہ کیا. ادھر لشکر پر حملہ کیا, ادھر عمر سعد شامی کو حکم دیا جاؤ اس بچے کا مقابلہ کرو. اس نے غرور میں آ کر کہا اتنا چھوٹا بچہ, اس کا میں لڑنے کے لیے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. ایک بیٹا بھیجا, واصل جہنم ہوا. دوسرا بیٹا بھیجا, واصل جہنم ہوا. تیسرا بیٹا واصل جہنم ہوا. جب چوتھا بیٹا بھی واصل جہنم ہوا. اب یہ دوڑتا ہوا آیا, پہلے ہی وار میں علی کے پوتے نے عرض کو بھی واصل جہنم کیا. عمر سعد نے جی کر کہا ارے اس کو بچہ نہ سمجھو, اس کی رگوں میں علی کا خون ہے, سب مل کے حملہ کرو. اب کہیں سے تلوار آ رہی تھی, کہیں سے تیر آ رہا تھا, کہیں سے نیزہ آ رہا تھا, کہیں سے پتھر آ رہا تھا. پر اتنا علماء نے لکھا ہے جب تک قاسم زین پہ تھا, قاسم تھا, جب زین سے زمین میں آیا اب قاسم نہیں رہا, تقسیم ہو گیا. اور اترتے ہوئے آواز بھی چچا میری مدد کو آئیے. حسین جلدی سے میدان میں پہنچے. بس 2 جملے آپ کی صحبت تمام ہے. حسین میدان میں پہنچے. جب مولا پہنچے نا, ایک مرتبہ آواز دی بیٹا قاسم کہاں ہو, کوئی آواز جواب نہیں آیا. پھر آواز دی بیٹا قاسم کہاں ہو, کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کا قاسم تجھے ایمان رب بلا رہا ہے. اب روایت میں لاش کا کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھا, کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا, کوئی کدھر سے اٹھا. حسین نے اپنی آبا اتاری, ابا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرنے شروع کیے. ارے قاسم کی لاش کو ایک گٹھڑی بنا کر حسین خیمے کی طرف جا رہے تھے. جب حسین کے ہاتھوں پہ لاش نظر نہیں آئی, ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ آواز دی, اے زارا جایا, کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ کیا تیرے بیٹے نے جیسے وفا کی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا؟ کیا پھر میرے بیٹے کا سر لاش کہاں ہے؟ حسین نے ماں کے سامنے گٹھڑی رکھی. ارے ماں کبھی سر تلاش کرتی تھی, کبھی رخسار تلاش کرتی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه